منبر نور پر جلوہ بار علماء ذویل احترام، مشائخ، سادات، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ یا رسول اللہ، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے۔ عزیزان گرامی وقار، مجھے یقین ہے کہ یہاں پر جتنے آئے ہوئے ہیں یہ سب کسی نیتا کو سننے نہیں آئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا حال یہ ہوگا، گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ بے شک، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی۔ بے شک، یہاں پر کوئی شور نہیں مچا رہا ہے، بلکہ ہر آدمی جو چپ بٹھا رہا ہے وہی شور مچا رہا ہے۔ بے شک، آپ غور کر کے دیکھ لیں، جو جو خاموش کرنے کے لیے آواز اٹھا رہا ہے اسی کا شور ہے۔ ہر کوئی کہتا ہے اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، سامنے والا کہتا ہے رسول اللہ کا واسطہ چپ ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے واسطے۔ یہ دیکھو جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں آپ سب شور مچا رہے ہیں، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے، کوئی کسی کو خاموش نہ بٹھائے۔ ہمیں پتا ہے دنیا کی بڑی سی بڑی فوج کو سنبھالا جا سکتا ہے، دیوانوں کو نہیں سنبھالا جا سکتا۔ بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بے شک، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں کا ہجوم ہے۔ میرے عزیزو، وقت ہمارے پاس بہت کم رہ گیا، میں ایک ہی جملے پر اپنی گفتگو ختم کر کے چلا جاؤں گا۔ اس طرح کی ہمہ ہمی میں گفتگو نہیں ہوگی۔ ایکو بند کر دو، ایکو بند کر دو، بیس بڑھا۔ اقبال نے کہا ہے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر پہ دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی لذت جسے ملتی ہے وہ دونوں عالم سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ آج جس لذت کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ عشق مصطفیٰ کی لذت ہے۔ بے شک، سبحان اور ایک بات میں کہہ جاتا ہوں میرے عزیزو، بار بار دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش اس لیے کرتی ہے کہ بکے نہیں ہو، اللہ۔ اور جو بکا ہوا ہوتا ہے اسے خریدا نہیں جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور بکا ہوا کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ شاعر نے کہا ہے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو ایک بار دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے، پھر بڑی سی بڑی طاقتیں اس کی بولی نہیں لگا پاتی۔ آپ کو پتا ہے وقت کے عبقری شخصیت جن کو اللہ نے قلم کی دولت عطا کی، زبان کی دولت عطا کی، علم و ہنر اور فن میں یکتا روزگار، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جن کی نعتیہ کلام کا حال یہ ہے کہ پوری دنیا آج گونج رہی ہے ان اشعار پر۔
ان کے زمانے میں بھی کوئی صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ مولانا آپ اچھی شاعری کرتے ہیں، ہمارے علاقے کے ایک بڑے سیٹھ صاحب ہیں، ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے، واہ واہ بے شک ان کی شان میں بھی کچھ لکھ دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی صرف شاعر ہوتے تو لکھ دیتے، اس لیے کہ شاعروں کا مزاج ہوتا ہے، سیٹھوں کی تعریف کی جائے گی تو وہاں سے نذرانہ ملتا ہے، اوہ بے شک بے شک بڑے لوگوں کی تعریف کی جائے تو وہاں سے لفافہ ملتا ہے، لیکن وہ اعلیٰ حضرت صرف شاعر نہیں تھے بلکہ آپ کی زبان سے سنو اعلیٰ حضرت کون تھے؟ وہ کہتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ہائے ہائے واہ۔ مانگتے تاجدار پھرتے سبحان ہیں، اللہ، بہت خوب ماشاءاللہ بے جس شک گلی میں تاجدار مانگتے پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں، تم مجھ سے دنیا داروں کی تعریف لکھوا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے پھر کیا لکھا؟ کہنے لگے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، سبحان اللہ، وہ بے شک۔ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں بے نہیں۔ شک سبحان اللہ عزیزان گرامی وقار، جو بازار مصطفیٰ میں بکا ہوا ہے وہ پھر دنیا کے ہاتھوں میں نہیں بکتا، اوہ بے شک ادھر ادھر اس کی قیمتیں نہیں لگائی جاتی۔ آج آپ کے سامنے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کو بے خوف بنانے کے لیے حضور پاک کے عشق سے اس کو بھر دو، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت یہ بھی فرماتے ہیں جس دل میں رسول پاک کی محبت بس جائے پھر اس کا حال یہ ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ اور بے شک پھر خود اپنے فخر سے یوں بھی کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، اوہ سبحان اللہ بے شک کیوں دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ بے شک دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دربار سے وابستہ اولیاء ہیں ان کے بھی کتے کا حال یہ ہے کہ وہ شیروں کو بھی خطرے میں نہیں لاتا، پرواہ نہیں کرتا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں جو چلتا پھرتا ہے۔ میں آج ایک بات کہتا ہوں، بہت سارے لوگ ہم سے یہ پوچھتے ہیں اتنے سارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جہاں جاتے ہیں یہ بھیڑ جمع ہوتی ہے اور یہ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ کیا ان کو کسی بات کی تیاری کرائی جا رہی ہے؟ میرے عزیزو، جس کے دل میں بھی شک و شبہ ہے میں کھل کر کے بیان کرتا ہوں، میں صرف اور صرف اتنی بات چاہتا ہوں، اتنی بات چاہتا ہوں، ہماری کوئی ایسی تنظیم نہیں جہاں چاقو چھری بندوق بارود کی تربیت دی جاتی ہو، ہماری کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جہاں خفیہ پلاننگ کی جاتی ہو، سیکریٹ میٹنگیں کی جاتی ہو، ہماری چھپی ہوئی کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ کسی نوجوان کو ہم ورغلا کر کے کسی کو مارنے کی تربیت کبھی نہیں دیتے، ہاں بات صرف اتنی کرتے ہیں میرے عزیزو تمہیں کسی سے بھی مقابلے کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کے دل میں حضور کا عشق ایسا بساؤ کہ تمہارے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے، اوہ واہ واہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیڑوں کو یوں ہی موت آ جائے۔ عاشق رسول جس طرف سے چلتا ہے اس کی خوشبوؤں سے شیطان بھاگتا ہے، اوہ بے شک اس کی ہوا سے شیطان بھاگتا ہے۔ اپنے آپ کو بیچ دو بازار مصطفیٰ میں، اوہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں جو آتا ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں ایک صحابی ہیں، جنگل میں انہوں نے راستہ دیکھا ہوا تھا لیکن بھٹک گئے، راستہ پتہ نہیں تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، راستہ تلاش کر رہے تھے، اچانک ایک شیر سامنے سے آیا۔ شیر جس کے سامنے آ جائے پھر گھگی بن جاتی ہے، ہاتھ پیر کانپنے لگ جائیں، بے شک لیکن وہ درندہ جو منہ پھاڑ کر کے آ رہا تھا، بھوکا شیر کسی پر بھی حملہ کر سکتا ہے، جب قریب آنے لگا حضرت سفینہ جو صحابی رسول ہے، غلام مصطفیٰ ہیں، کہتے ہیں میں نے شیر کو پکار کر صرف اتنا کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے پھاڑ کھانے والے درندے تو جانتا ہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ اوہ واہ واہ بے شک ایک ہی جملہ کہا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ روایت میں معلوم بتایا گیا ہے کہ وہ شیر جو منہ پھاڑے آ رہا تھا اچانک سر جھکایا، حضرت سفینہ کے تلوے چھاٹنے لگا، اوہ واہ 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 سر جھکا کر
ان کے قدموں کے بوسے لینے لگا اور وفادار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا پھر آپ کو مدینے تک کا راستہ بھی بتا کر چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات یاد رکھو، جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے مولا تبارک و تعالی کائنات اس کی طرف پھیر دیتا ہے۔ سبحان اسی لیے میں نے کہا میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات فرماتے تھے اور بڑے گرو کی بات ہے، فخر کی بات ہے، وہ کیا ہے سنو۔ آپ کا نعتیہ کلام آپ نے سنا ہوگا، حضور تاج الشریعہ کا مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لیکن تاج الشریعہ کا یہ شعر توجہ چاہتا ہوں، فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ میرے عزیزو یہ صرف نعتیہ شعر نہیں ہے، سنیو توجہ ہے، میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، میرے مرشد گرامی نے تو یہ فرمایا جہاں میں ان کی چلتی ہے، اگر تمہارا عقیدہ ہے تو بتاؤ جہاں میں ان کی یقین ہے آپ کو؟ دل سے کہہ رہے ہیں آپ جہاں میں ان کی چلتی ہے، ہاں کسی اور کی نہیں، آمنہ کے لال کی۔ بے شک ہم تاجدار مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ حکومت تخت پر کوئی بھی آ جائے، چند دنوں کے لیے آ جائے، چند سالوں کے لیے آ جائے، روحوں پر اور دلوں پر ہمارے اگر حکومت ہے تو تاجدار مدینہ کی، بے شک سبحان اللہ۔ اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ اور حضور پاک کے غلاموں نے دیکھا بھی ہے، آپ کو پتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص 400 گھڑ سواروں کو لے کر عراق میں چل پڑے۔ عراق سے انہیں ایران جانا تھا، لیکن بیچ میں دریا ہے، دریا عبور کرنے کے لیے راستہ نہیں ہے۔ سامنے جتنے ایرانی فوج تھے سب نے دریا کے پل جتنے تھے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ سعد ابن ابی وقاص کے 400 ساتھی محمد عربی کے سپاہی ادھر کراس کر کے ایران میں نہ آ جائیں۔ برج توڑ ڈالے، سارے دریا کے اوپر جتنے پل تھے توڑ دیے، لیکن کیا انہوں نے حوصلہ توڑ دیا؟ کیا ایمان والوں کے عزم اور ان کے استقامت کو توڑا؟ نہیں۔ سعد بن ابی وقاص اپنے 400 ساتھیوں کو لے کر دریا کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں چلو آگے چلنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کیسے چلے؟ کہا اسی پانی سے چلنا ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں پوچھا اڑ کر جائیں گے یا تخت بچھا کر جائیں گے، کیسے جائیں گے کسی نے نہیں پوچھا۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میں اپنا گھوڑا پانی میں ڈالتا ہوں، تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل پڑنا۔ یہ میں رسول پاک کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ کسی رسول یا کسی نبی کی، بلکہ رسول اللہ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے اس یقین کے ساتھ ڈال دیے تھے کہ پانی پر بھی تو ان کی چلتی ہے، اور جیسے ہی گھوڑے انہوں نے دریائے دجلہ میں ڈالے، ارے دریائے دجلہ کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ آج اگر اندر کوئی چیز ڈالی جائے تو 10 منٹ لگ جائیں پہنچنے کے لیے، گہرائی ہے۔ لیکن جب یہ گھوڑے ڈالے، ایک نے، دو نے، 4، 10، 50، 400 صحابہ پانی پر گھوڑے ڈال چکے ہیں، لیکن جانتے ہو پوری دنیا حیرت میں تھی، گھوڑے کے ٹاپ میں پانی تک نہیں لگا، وہ چلتے ہوئے اسی طرح ایران کی سرحدوں میں آ گئے۔ یہ تاریخ کی مشہور کتاب تاریخ تبری میں لکھا ہوا ہے، ایران کے فوجیوں نے فارسی میں پکار کر کہا تھا دیواں آمدند، دیواں آمدند، یہ تو جنات کی جماعت آ رہی ہے، یہ جنات کی جماعت آ رہی ہے۔ اب تک ہم نے پانی پر چلتی ہوئی جماعت کوئی نہیں دیکھی، لیکن اے سنیو میں کہتا ہوں یہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے جن کا یقین تھا کہ اگر محبت مصطفیٰ میں ہم پانی پر گھوڑے ڈال بھی دیں اللہ راستے پیدا کرے گا، اس لیے کہ جہاں میں ان کی پہاڑوں نے راستے نہیں روکے، آندھیوں نے، طوفانوں نے راستے نہیں روکے۔ وہ صحابہ تھے طارق بن زیاد جن کے بارے میں تاریخ میں آج بھی مشہور ہے، جب یہ سب سے پہلے دریا کراس کر کے آنے والے مسلمانوں میں یورپ میں اترنے والے، جانتے انہوں نے کشتیاں بھی جلا دی تھی،
जिन कश्तियों में बैठ करके आए थे, कश्तियां जला डाली। क्यों? अपने साथियों से कहा इसलिए हमने जला दिया है कि पीछे जाने का किसी के अंदर ख्याल भी ना आए, या तो फिर मोहब्बत मुस्तफ़ा की शमा रोशन होगी या फिर हमारी कब्र होगी। यह आज़म और इस्तिक़लाल था, यह हौसले थे। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पाक, जिसको इकबाल ने 2 जुमलों में पूरा बयान कर दिया कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लाहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर पाक की मोहब्बत की लज्जत जिसे मिली है उन्हें अंदाजा है। वो हवाओं के थपेड़ों से नहीं घबराते, मौसम की सख्तियों से नहीं घबराते, जालिमों के जुल्म से नहीं घबराते, और इस तरह शयातीन के शर से वो नहीं घबराते। बाज लोग आज नर्वस होकर के कहते हैं हालात क्या हो गए मुसलमानों के, जहां जहां देखो इनको मारा गया, कत्ल किया गया, टुकड़े किए जा रहे हैं। और कुछ लोग तो तालियां बजा बजा करके देख रहे हैं, गज्जा में देखो बच्चों को मारा जा रहा है। ये बेरहम लोग जो तालियां बजा बजा कर देख रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है अभी चंद दिनों के बाद इस्लाम खत्म हो जाएगा। ये बच्चे मारे जा रहे हैं, ये गिन रहे हैं 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000 तादाद गिन रहे हो बच्चों के मरने की, और उसके बाद दिल में ये ख्याल करते हो कि चंद दिनों के बाद ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जालिमों, तुम्हें पता नहीं हमारी तारीख में करबला भी है, हमारी तारीख में बद्र हुनैन भी है, हमारी तारीख में ओहद और खैबर भी है, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए गर्दनों के कट जाने का नाम इस्लाम खत्म नहीं है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। नर्वस होने की जरूरत नहीं हालात के साथ। अभी इस वक्त क्या चल रहा है, अंधेरा है, रात का वक्त है ना, सबको पता है, लेकिन कोई घबराया हुआ नहीं है। सबको पता है जो मौला रात लाया है वो सुबह भी लाएगा, जो रात के अंधेरियां लाया है वो सूरज भी तुलू करेगा। आज अगर उम्मत मुस्तफा पर अंधेरियां छाई हैं, थोड़े दिनों की बात है कि फिर वो उजाले आएंगे, वो रोशनियां आएंगी। दुनिया देखेगी जब एक इमाम मेहदी का झंडा लहरा रहा होगा और हर जगह से परचमे रिसालत बुलंद होगा। आज किसी को तकलीफ होती है तो होए, लेकिन कल को यह दिन आएगा इंशाअल्लाह हर जुबान कहेगी लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी को दिक्कत है तो वो अपनी दिक्कत का इलाज करे। थोड़ा सा वक्त बचा है, मेरा पैगाम सुन लो। मैंने शुरू में ही कहा बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। ऐ नौजवानों, खास तौर पर आज पूरी दुनिया तुम्हारे चाल चलन की तरफ देख रही है, तुम्हारे तौर तरीके को गौर से देख रही है। एक बात बताओ, एक बात दिल पर हाथ रख करके पूछता हूं, आप भी अपने ज़मीर को बेदार समझते हो तो मुझे जवाब दो। दुनिया अगर तुम्हें रसूलुल्लाह का गुलाम कहती है तो क्या तुम्हें किसी को एतराज है? किसी को बुरा लगेगा? हुजूर का गुलाम कहने पर आपको किसी को बुरा लगेगा? मैं अपनी बात तो ये कहता हूं, मैं दुआ ये करता हूं, मौला गुलाम तो बहुत दूर की बात है, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में मेरी पहचान ऐसी बने कि दुनिया मुझे मदीने का कुत्ता कहा करे। इस बात में भी हमें कोई एतराज नहीं, बल्कि शौक है, हम सआदत समझते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, रसूलुल्लाह का अगर गुलाम कहती है दुनिया तो आपको तकलीफ होगी? नहीं तकलीफ है, खुशी होती है। और अगर खुशी होती है तो मेरे अजीज खुल करके गुलामी क्यों नहीं करते? छुप छुप करके हुजूर की गुलामी नहीं होती। हुजूर से अगर मोहब्बत किया है, खुल करके हुजूर से मोहब्बत दिखाओ और गुलामी में आओ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि रात की अंधेरियां आए तो तुम ताश के पत्तों पर बैठे रहो। हुजूर की गुलामी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे हाथों में शराब की बोतल हो और तुम्हारे घरों तक नशा पहुंच जाता हो। नादानो, हुजूर पाक की निस्बत तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। ये खसीस चीजें और जलील चीजें तुम्हारे हाथ में कहां से आ जाएं? तुमको खैर उम्मत कहा गया है। नशा बहुत दूर की बात, लेना तो छोड़ो, सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं।
सूंघना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं। और अगर तुम्हारे अंदर ये हालात आ गए, गली के नुक्कड़ पर बैठे हुए नौजवान से अगर लड़कियां डरने लग जाएं कि यहां से गुजरो तो ये छेड़खानी ना करे, हमारी इज्जत महफूज रहेगी कि नहीं रहेगी, तो फिर तुम पर गुलामी सादिक नहीं आती। तुमने झूठ कहा है हुजूर पाक की गुलामी। हुजूर पाक का गुलाम वो होता है जिसके लिए कायनात इंतजार करती है, पूरी कायनात पलकें बिछाकर इंतजार करती है। अल्लाह के रसूल का गुलाम हमारी तरफ आ जाए। आज आला हजरत की वो बात सुन लो। आपको ये यकीन है कि हमारे मरने के बाद, कब्र में जाने के बाद फरिश्ते 3 सवालात करेंगे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, सबको पता है ना। तीसरा सवाल क्या करेंगे, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे, मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में दुनिया में क्या कहता था। ये सवालात सुने हो कि नहीं कभी पहले? हुजूर के बारे में पूछा जाएगा ना, और अक्सर लोग यहीं आकर अटक जाएंगे। बहुतों को तो ये जवाब तो पता है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन हुजूर की तरफ आकर बहुत सारे मुनाफिक कहेंगे, हा हा ला अदरी, मुझे अफसोस मैं नहीं जानता। लेकिन जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में बेपनाह मोहब्बत करता था, कब्र में जब उसे पूछा जाएगा तो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब शायर के शेर में इस तरह होगा, अब तो पाए नाज से ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। और जब तुम्हें पता है कि कब्र में उनको आना है और मुंह दिखाना है, और हुजूर पाक की तरफ इशारा करके जब पूछा जाए जवाब दूंगा तब नजात होगी। और आखिरत के बारे में पूछता हूं मैं आपसे, आपको ये भी हदीस सुनाई गई होगी, बचपन से उलमा से सुनते आए होंगे, पूरी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, वो किसी और नबी के पास भेजेंगे, नबियों के पास घूमती फिरती ये मखलूक रसूलुल्लाह के पास आई। मेरे आका फरमाएंगे, आज मैं तुम्हारी शफाअत के लिए बैठा हूं। ये हदीस भी बचपन से सुना है ना, सुना है। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, जिसका हाथ मेरे आका पकड़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब है। हुजूर पाक उसको पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहे होंगे। दो ही बातें मैं पूछता हूं मेरे अजीजों, जब कब्र में भी हुजूर पाक के अलावा कोई चारा नहीं है, और हश्र में भी उनके अलावा कोई चारा नहीं है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जिंदगी में भी वो जो न हो तो, और कब्र में भी वो जो न हो तो, हश्र में भी वो जो न हो तो, अगर नबी ना हो तो कुछ नहीं है। फिर सुनो, बरेली के इमाम कहते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज तुम्हें उस दरबार में आ जाना है। और देखो मेरे अजीजों, आज ये हुजूम मुंबई की सड़कों पर, मैं ये सिर्फ यहां की बात नहीं कर रहा हूं, कल मैं बंगाल की खाड़ियों से आया, बिहार गया, कई इलाकों में जिस मजमे के पास जाएं यही अंदाज है। सारे मुसलमानों का डीएनए इश्क रसूल में एक ही नजर आता है, हर जगह एक ही है, एक ही तौर तरीका है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये मिंबर पर जो मुझे इज्जत दी गई है, या मेरे इंतजार में ये महफिल सजाई गई है, वो इसलिए नहीं है कि रूलिंग पार्टी का कोई नेता आया हुआ है या सत्ताधारी कोई मिंबर आया हुआ है। नहीं मेरे अजीजों, हमें जो इज्जत मिली है वो बात सिर्फ इतनी है, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। ये निस्बत मुस्तफा की बात है। इसीलिए फिर मैं दोहरा रहा हूं बार बार ये बात, आ जाओ दामन मुस्तफा में, आ जाओ, एक बार उस बाजार में अपने आप को बेच दो। बाजार में बेचने का मतलब ये नहीं है कि तुम दुनियावी अय्याशियां यूं ही जारी रखो। अभी मैं नारा लगाऊंगा तो सब जवाब देंगे। मैं कहूंगा इस्लाम, क्या कह रहे हैं? इस्लाम जिंदाबाद। ये दिल से कह रहे हैं आप? इस्लाम। फिर मैं आपसे पूछता हूं, घर में जाओ तो घर में तुम्हारी बेटियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? घर में तुम्हारी बीवियों पर इस्लाम जिंदाबाद क्यों नहीं दिखता? शादियों के महलों में जाओ तो वहां इस्लाम कहां गायब हो जाता है? फिर तुम्हारे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्लाम कहां चला गया? मेरे अजीजों, फिर दिल से पूछो। मैंने तो हर जगह नारा लगाया इस्लाम जिंदाबाद, लेकिन
یہ کیسا جھوٹ ہے کہ گھر میں اسلام کو زندہ نہیں رکھنا چاہتا اور سڑکوں پر اسلام زندہ باد۔ ابتدا اپنے گھر سے ہو، ابتدا اپنی زندگی سے ہو۔ شرم ہے ان نوجوانوں پر جو حضور کی سنت نہیں رکھنا چاہتے اور جان دینے کی بات کرتے، حضور پاک پر جان دینے کی بات اور حضور پاک کی سنت سے دوری۔ یہ میل نہیں کھاتی بات، یہ عمل اور قول میں میل نہیں کھاتی ہے بات۔ اس لیے آؤ ہم جب نعرہ لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو مکمل یقین کے ساتھ اور آج عہد کر کے اٹھیں گے، انشاءاللہ عہد کر کے اٹھیں گے۔ کیا عہد کریں گے؟ زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، ذرا اونچا، زندگی ہے نبی کی۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان۔ ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، زمین و زمان، مکین و مکان، چنی نہ چنا اور بنے تو جہاں۔ جب سب کا یہ یقین ہے کہ رسول اللہ کے لیے ہم نے وقت کر دیا ہے، ہماری زبان بھی، ہماری جان بھی، ہمارا آنا بھی، ہمارا اٹھنا بھی سب رسول اللہ کے لیے ہے، تو کیا ہی اچھا ہوتا کہ دنیا دیکھ کر کے تمہارا نام پوچھ کر کے پہچاننا چاہتی ہے۔ تم جب پوچھتے ہیں تم سے نام کیا ہے تمہارا، نام کچھ بتا دیا، اس سے بھی پتا نہیں چلا ببلو نام ہے، پھر پوچھا کہ پتا نہیں چل رہا کدھر کا ہے، باپ کا نام پوچھا، باپ کا نام راجہ بتایا، وہاں بھی نہیں پتا چلا، پھر دادا کا نام پوچھا، کچھ نہیں کامن لگ رہا ہے۔ اے نادانو، اگر کسی کو پہچاننا ہو میرا نام کیوں پوچھے، میرے باپ کا نام کیوں پوچھے، میرے دادا کا نام کیوں پوچھے؟ میری آئیڈینٹیٹی کے لیے اتنے ناموں کو پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایسا بناؤ جس گلی سے گزر جاؤ بغیر نام پوچھے پکار کر کہے یہ تاجدار مدینہ کا غلام نظر آتا ہے۔ تمہاری چال چلن بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے۔ بس میری گفتگو ختم ہونے کو آ گئی ہے، آخری چند جملے سماعت کر لیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری میں اگر زندگی نہیں گزارو گے تو بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی، بہت سختیاں دیکھنی پڑیں گی۔ آج جو ذلت و رسوائیاں ہیں اس کا ایک سبب ہے، قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ میرے رسول کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچو، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ان قریب تم فتنوں میں مبتلا کیے جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ دو چیزیں ہیں، یا فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور آج دونوں چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہم فتنوں میں بھی مبتلا ہو گئے اور ایک طرح کے عذاب میں بھی آ گئے۔ یہ صرف اور صرف وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دوری۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو پتا ہے جس کو یہ آشنائی ملتی ہے، جس کو یہ لذت ملتی ہے حضور پاک کی، پھر اس کے آنکھوں میں کوئی چیز نہیں جچتی ہے، پھر اس کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ایک نوجوان ایسا تھا، ایک نوجوان ایسا خالد بن ولید سیف اللہ المسلول۔ آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ جتنے نوجوان تھے ان کو خریدنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی گئی۔ میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سن لو۔ 3 نوجوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم میرے دین پر آ جاؤ، میں تمہیں عہدہ بھی دوں گا، منصب بھی دوں گا۔ بھائیوں نے انکار کیا، بڑے بھائی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، دوسرے کو پوچھا گیا، اس نے نہیں قبول کیا، اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ موب لنچنگ آج سے نہیں چل رہی ہے، برسوں سے چل رہی ہے۔ ہاں، پکڑ کر کے مارنا، قتل کر دینا۔ بادشاہ کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، 3 بھائیوں میں سے 2 کو جلا دیا، تیسرا جو تھا 22 سال کا نوجوان، وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے ہاتھ میں دے دو، 1 مہینے کا ٹائم دو، اس کا پورا مائنڈ چینج کر کے لاؤں گا۔ اور ہر زمانے میں نوجوانوں کو خریدنے کے لیے 2 ہی طاقتیں ہیں، ایک عورت ہے، دوسری دولت ہے۔ عورت اور دولت کے ذریعے سے کتنے لوگوں کا ایمان خریدا جاتا ہے۔ وزیر نے اس نوجوان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور گھر لے گیا۔ گھر لے جا کر کے اپنی حسین و جمیل بیٹی، جس کے رشتے کے پیغامات بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں سے آتے تھے، اس لڑکی کو لگا دیا کہ تو 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس کا دل اپنی طرف کھینچ لے اور اس کا مائنڈ چینج کر اپنے دین میں داخل کر لے، منہ مانگا انعام بادشاہ سے دلا دوں گا۔ ہوا، لڑکی بھی تیار اور نوجوان لڑکا ہے،
جس کے پاؤں آج بہت جلدی پھسل جاتے ہیں، ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیوں پھسلتے ہیں پتہ ہے؟ کیوں تمہارے پاؤں پھسل جاتے ہیں؟ اس نوجوان کو جب یہ چیلنج تھا تو رات کے وقت جب اندھیرا چھا جاتا، وہ لڑکی حسین و جمیل خوبصورت دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی، جیسے وہ داخل ہوتی یہ مصلی بچھاتا اور سجدے میں چلا جاتا، وہ کھڑی انتظار کرتی یہ سجدے سے اب اٹھے تب اٹھے، صبح ہو جاتی وہ سجدے سے اٹھتا نہیں تھا، جب تک وہ جاتی نہیں سر نہیں اٹھاتا، دوسرے دن آئی یہی حال، تیسرے دن آئی یہی حال، مہینہ گزرنے کو آیا وہ بیٹھی رہتی، اونگتی رہتی، سوتی رہتی، انتظار کرتی، اخیر میں اس خاتون نے کہا اے کٹر دل نوجوان، اے پتھر دل جوان، ایک آنکھ اٹھا کر دیکھ تو لے میرے حسن کو، میرے اندر شباب کیا ہے، میرا حسن کیا ہے، ارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے قطاریں لگاتے، بادشاہوں کے گھروں سے میرے پیغام نکاح آتے ہیں اور تو ہے کہ مجھے دیکھتا بھی نہیں۔ نوجوان نے سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہو دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، دنیا کا حسن اسے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہی ایک چیز ہے لذت آشنائی، جس نے نبی پاک کی محبت کو پا لیا دنیا کا حسین و جمیل بھی اس کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے گا۔ خاتون کا دل پگھل گیا، کہا مجھے تو اپنے ساتھ داخل کر لے، میں آئی تھی تجھے خریدنے کے لیے لیکن اب تیرے ہاتھ بکنا چاہتی ہوں۔ میرے عزیزو اپنے آپ کو اس نوجوان کے حوالے کر دیا، دین میں بھی داخل ہوئی۔ یہ تاریخ ہے، پھر کبھی آپ کہیں سے سن لیں، لیکن اس بات میں صرف اتنا بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ کے نشے میں بیٹھے ہوئے وہ نوجوان، رات کو پورنوگرافی دیکھنے والے یا گندی تصویریں اور یا فلمیں دیکھنے والے نوجوان، جن کی آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی ہے، جن کے اخلاق تباہ ہو گئے ہیں، ان سے کیا پھر امید رکھی جائے گی؟ اگر ان بے حیائیوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہو، میری آنکھیں حیادار ہو جائیں، میرے ہاتھ شرم کے ساتھ رہیں، حیا کے ساتھ رہیں، میں اخلاق کا قتل نہ کروں، تو صرف ایک علاج ہے، ایک علاج ہے۔ جن کو ایڈکشن ہو چکا ہے موبائل کی گندی تصویروں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے ہو، ان کے لیے ایک علاج دے کر جا رہا ہوں۔ رات کی اندھیریاں جب آ جائیں میرے عزیزوں، موبائل اٹھانے کی بجائے ایک بار وضو کر کے بیٹھو اور صرف اتنا کہو یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں اور تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، جس دن تمہاری یہ بات مدینے پہنچ گئی وہ آقا تشریف لائے اور پھر تمہیں اپنا دیدار کرا دے، پھر تمہارا حال یہ ہوگا اٹھو گے اور جگہ جگہ جا کر پھر تمہاری زبان سے صرف اتنا ہی نکلے گا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، ارے جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا، پھر تمہاری کیفیت یہ ہو جائے گی ان آنکھوں کو ایک بار وہ حسن مل جائے، ایک بار تم کما حق کہو بک جاؤ، تو پھر تم دنیا میں یہ نہیں کہو گے گھر مجھے اس نیتا نے دیا ہے، بزنس اس سیٹ صاحب نے دیا ہے، فلاں نے یہ دیا ہے، فلاں نے وہ دیا ہے، یہ گن نہیں گاؤ گے۔ جس وقت تمہاری آنکھوں کو لذت مل جائے تب پھر تم پکار کر کہو گے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ آج ہم یہ عہد کر کے جاتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے لیے جینا سیکھتے ہیں، آپ کے لیے مرنا سیکھتے ہیں، بس شرط آپ کے لیے یہ ہے میرے عزیزو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔